وہ ایک واقعہ مشہور ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور غار کا دروازہ اتنا بند ہو گیا کہ دروازہ کھلتا نہیں تھا۔ حیات الصحابہ میں یا فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب وہ تینوں لوگ، اے اللہ، غار کے دروازے پہ پتھر آ کے گر گیا ہے، چٹان گر گئی، یہ ہٹتی نہیں۔ تو تینوں نے کیا کیا، یہ سوچا کہ چلو ہم اللہ کو کوئی اپنا عمل بتاتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، جو ہم نے صرف اللہ ہی کے لیے کیا ہو، کوئی ریا نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، خالصتاً للہ، نہ دنیا کی کوئی غرض نہ مال کی، ایسا کوئی عمل سوچو۔ ایک نے سوچا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا اور صرف تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس کے بدلے اس چٹان کو آگے سے ہٹا دے۔ ابھی وہ دعا سے فارغ ہوا، چٹان ہلکی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے بھی اسی طرح اپنی ایک دعا مانگی، اے اللہ میں بدکاری میں پھنسا ہوا تھا، میں بالکل بدکاری کر سکتا تھا لیکن خالص تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تھا اور میں نے اس وقت توبہ کر لی تھی، اے اللہ دنیا کی کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی تھی اس برے عمل سے، لیکن صرف تو تھا اور میں تھا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے وہ عمل کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا۔ فرمایا وہ چٹان تھوڑی اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے بھی اسی طرح اپنے کسی عمل کو سامنے رکھ کے دعا مانگی کہ اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیری رضا تھی اور تو راضی تھا میرے اس عمل سے تو اس پتھر کو اور ہٹا دے۔ وہ پتھر اور ہٹا اور تینوں آرام سے نکل گئے۔ تقوی سے صرف انسان گناہ سے نہیں بچتا بلکہ تقوی سے دنیا کی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تقوی سے دنیا کی سخت سے سخت رکاوٹیں بھی۔ یار میرے دوستوں، محشر سے زیادہ سخت دن کون سا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، پل صراط سے زیادہ سختی کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن سے زیادہ سخت ہم کہاں ہوگا؟ یہ تقوی اس سختی میں بھی تو بچا رہا ہے، تو دنیا کی سختی کس کام؟ دنیا کی مشکلات اس کے آگے کیا فائدہ؟ دنیا کی مشکلات اس کے آگے کیا حیثیت کہ پل صراط سے ایمان اور تقوی والا گزر جائے، ہاں حشر کی گرمی سے تقوی والا بچ جائے، قیامت کے خوف سے تقوی والا قبر کی تکلیف سے تقوی والا بچ جائے، تو دنیا کی تو گرمی تھوڑی سی ہے، قبر کی گھٹن، قبر کی تکلیف، قبر کی آزمائش، وہاں کی سختی، وہاں کی گرمی، برے اعمال کا خوف، منکر نکیر کی حاضری، یہ تقوی جب وہاں تمہارے کام آ رہا ہے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ایسی سائڈ پہ کر لے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، یہ تقوی صرف گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں ضروری، یہ دنیا کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو انسان مسجد کی صفوں میں اپنے کو لگانے کا پابند بن جائے، اللہ دنیا کی صفوں سے اسے روک دے گا۔ جو مسجد کی صفوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے تاخیر کرے گا، نہیں آئے گا، اللہ اسے دنیا کی صفوں میں پریشان کر دے گا۔ یہ نظام بڑا عجیب ہے، اس کو تم یہ نہیں سمجھنا کہ یار میں دین کی طرف آؤں گا تو صوفی بن جاؤں گا یا مولوی بن جاؤں۔ اگر بتاؤ ان سب چیزوں سے رزق چلا جاتا تو جنید جمشید تو دنیا سے مقروض ہو کے جاتا، اس نے تو پیک کا ٹائم گزارا اور ہر چیز اس کے سامنے یوں تھی اور اس نے سب زیرو کر دیا۔ اتنے پیک پہ کوئی گیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن قربانی دی، دنیا سے جا رہا تھا، اولاد کے نسلوں کا رزق بھی اس کا کسی کے پابند نہیں ہوگا، اللہ نسلوں کو بھی اس کے کھلائے گا۔ یہ تو زندہ مثالیں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی میں نہ سمجھوں۔ ان حدیث کو چلو ایک طرف، مشاہدات بھی تو ہیں کہ جو گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس پہ ہر چیز کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے، یاد رکھنا جیسی قربانی دو گے اللہ کی طرف سے ویسی مہربانی ہوگی۔ بات کو سمجھنا، زیادہ اعمال وظائف کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، اللہ راضی ہوتے قربانی دینے سے، اللہ راضی ہوتے گناہ چھوڑنے سے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ گناہ چھوڑنے والا ہے۔
اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قربانی دو گے، اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے۔ صدیق اکبر نے پوری زندگی لگائی ہے حضور کے ساتھ، جہاد میں بھی، میدان میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، بچی دے دی، سب کچھ لٹا دیا، لیکن اللہ کا سلام کب آیا؟ جب ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے، اب اللہ کا سلام آیا۔ آپ نے، ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا، کچھ بھی نہیں بچا، پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، ان کی ریشم کے 6 کپڑوں کی دکانیں تھیں، لیکن لٹا دیا، سب ختم، اب کپڑے ہی نہیں ہیں، یا اللہ کیا پہنوں؟ ٹاٹ ہوتا ہے نا بوری، تمہیں میں بوری دوں تم پہنو گے؟ اتنے موٹے موٹے اس کے دھاگے، ڈوریاں، تھا ہی کچھ نہیں، اس کو کاٹ کے قمیض بنا کے پہنے۔ اب اس میں بٹن کیسے لگے؟ موٹے موٹے دھاگے، تو ببول کا کانٹا بڑا ہوتا ہے، اس کو توڑ کے بٹنوں کی جگہ پہ لگا، اور آنکھوں میں سے آنسو۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ ابو بکر پہ میرا سلام بھیجو۔ جبریل آئے، حضور کے دربار میں سلام عرض کیا، کہنے لگے اللہ نے ابو بکر پہ سلام بھیجا۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، قربانی دی تو سلام آئے۔ بات سمجھنا، فضیلت اپنی جگہ، جو میں سمجھا رہا ہوں وہ بڑی قیمتی ہے۔ سب کچھ لٹایا تب رب کا سلام آیا۔ ہم تھوڑا کچھ بھی کر کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کسی دن 2 رکعت نفل پڑھنے زیادہ نا انتظار میں ہوتے ہیں، یار آپ تو دھاک ٹائٹ آئے گا۔ احسان کر دیے جیسے اللہ، سب کچھ لٹایا تب رب کا سلام۔ آپ نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر اللہ کا سلام آیا ہے۔ حضرت ابو بکر وجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ پوچھ رہے ہیں تم اس حال میں اللہ سے راضی ہو؟ بتاؤ یار، اللہ پوچھ رہے ہیں تم اس حال میں اللہ سے خوش ہو؟ صدیق اکبر وجد میں آ گئے، کہنے لگے انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ کہنے لگے جاؤ جبریل میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کیا میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ جبریل اللہ کے دربار میں گئے، کہا یا اللہ ابو بکر تو ایسے کہہ رہے ہیں، فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہہ دو میں اس سے اس حال میں راضی ہوں، اور آج سے میں نے عرش پہ فرشتوں کا بھی وہی لباس بنا دیا جو فرش پہ ابو بکر نے پہنا۔